کیونکہ وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کر اپنے نسب کو تبدیل کرے. اور بسا اوقات تو یوں بھی ہوا کہ پیر صاحب سید تھے, ان کے کچھ رشتہ دار تھے اور وہ غیر سید تھے, وہ کسی اور جناب جو ہے کہ نسب سے تعلق تھا, لیکن پیر صاحب قبر میں تشریف لے گئے. اب مزار موجود ہے, مزاروں کے خدمت کے لیے تو جناب انہوں نے کہا جی اب لوگ میری تعظیم کیسی کریں, تو انہوں نے پھر اپنا نام لکھ لیا جی سید فلاں سید فلاں. انہوں نے کہا جی آپ کے والد صاحب کا نام تو سید نہیں تھا, شناختی کارڈ میں آپ کا سید نہیں ہے, اور آپ کے والد صاحب کو تو ہم نے خود دیکھا. تو اس پر لڑائی جھگڑے کی فضا بن جاتی ہے. تو میں چاہوں گا اس حدیث پاک کو دیکھیں کہ اس میں بڑی سخت وعید بتائی گئی ہے کہ اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی گئی. یہ بات بہت دور چلی جائے گی. میں چاہتا ہوں کہ ایک جملے کے ساتھ اس کا جواب دیتے ہوئے پھر اس کے بعد جو میرا اگلا سوال ہے, وہ سوال یہ ہے کہ ہمیں تو یہ تک کہا گیا نا کہ اگر ماں سید ہے اور باپ غیر سید ہے تو اولاد سید نہیں ہو سکتی ہے, کہ ماں کے نسب سے نہیں ہوگی, باپ کے نسب سے ہوگی. ٹھیک ہے یہ بات. دوسرے سوال یہ ہے کہ جو صحابہ کرام ایک دوسرے سے محبت اور مودت, اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں امام حسین؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا تھا کہ امام حسین جب آتے ہیں تو آپ اپنی زبان چساتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ہم کیا ادب کر سکتے ہیں, ہم کیا احترام کر سکتے ہیں جو صحابہ کرام کرتے ہوں گے؟ سبحان اللہ. کیا فرماتے ہیں؟ جی ہاں بالکل. ابھی علامہ صاحب نے 2-3 مثالیں تو دے دیں. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا فاروق اعظم, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں وہ حدیث روایت ہے کہ جب وہ ممبر پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف فرما ہوئے تو امام حسن نے آ کر کے یہ فرمایا کہ ہٹو, یہ ممبر جو ہے یہ تمہارا نہیں ہے, یہ ممبر جو ہے یہ میرے باپ کا, میرے نانا کا ممبر ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ بالکل ایسی ہی بات ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بات فرمائی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے یہ سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ فرماتے تھے کہ میرا یہ بیٹا جو ہے, میرا یہ بیٹا سید, جی ہاں سید, اور میرا یہ بیٹا سید, اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے 2 بڑے گروہ کے درمیان جو ہے صلح کرا دے گا. کیا بات. 3 ہمارے مہمان کالرز تھے جو اس پروگرام میں شامل ہوئے ٹیلی فون کالز کے ذریعے, ان کے جوابات لیتے ہیں. علامہ صاحب جی وہ 4 بیٹیوں کا ذکر. جی ہاں, رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زینب, اور پھر ان سے چھوٹی سیدہ رقیہ, پھر ان سے بعد میں سیدہ ام کلثوم, اور پھر سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہن وسلام اللہ تعالی علیہ. ٹھیک. اور باقی سوال جو تھے اس میں غالباً ایک سوال انہوں نے وہ کیا تھا کہ مولا کائنات سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے صاحبزادے, تو ان کے صاحبزادگان میں امام حسن مجتبی اور سیدنا امام حسین, اور ایک جو واقع کربلا کے حوالے سے ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت محسن کی جو روایت ہے, کیا میں معافی چاہتا ہوں, میں کچھ 2 واقعات کی طرف چلا گیا تھا ایک ساتھ, تو کچھ خلط ملط ہو رہا تھا. تو حضرت محسن کی جو بات ملتی ہے کہ وہ بھی مدینۃ المنورہ میں ان کی ولادت ہوئی, اور ان کی ولادت کے بارے میں یہ ہے کہ وہ فوراً ہی جو ہے ان کی وفات بھی ہو گئی, اور اس کے ضمن میں اگر کوئی حادثاتی طور پر جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں, بعض لوگوں نے بیان کیے ہیں کتابوں میں, وہ ٹھیک نہیں ہیں. ہمارا اس کی طرف قطعی طور پر کوئی میلان نہیں ہے. جی ہاں, حضرت محمد بن حنفیہ بھی مولا علی کے بیٹے, ہاں حضرت محمد بن حنفیہ بھی ہیں. اب یہ یعنی کسی صاحبزادے کا علوی ہونا وہ الگ بات ہے, حضرت فاطمہ الزہرا کے بطن سے نہیں جنت کے بطن سے تو یہ 3 ہیں, اور باقی جو ہیں تو اس طرح تو 18 بیٹے حضرت سیدنا علی مرتضی 18 بیٹے ہیں, اور ان کے بھی بڑے خوبصورت بڑے باکمال ہیں. حضرت ابو بکر ہیں, حضرت عمر ہیں, اور حضرت عمر بھی 2 ہیں, ایک حضرت عمر ہیں, ایک حضرت عمر اطرف ہیں, اور پھر حضرت عثمان ہیں. ٹھیک. تو بہت سارے باہمی ربط جو محبت کا تعلق ہے, میں یہی ذکر کر رہا تھا کہ ہم نے تو سنا ہے, ہم کیا محبت کر سکتے ہیں آل رسول سے جو صحابہ کرتے ہوں گے؟ یقیناً صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو محبت ہے, جس طرح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کے پاس سرکار علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت مولا کائنات اور سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ دونوں شخصیات جب آئیں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جس انداز میں ان کا سارا مسئلہ سنا,
اور اس کے بعد جس محبت اور تعظیم کے ساتھ ان کو رخصت کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے بہت خوش ہوئے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ فضائل اہل بیت بخاری کے اندر موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی. اللہ کی عزت کی قسم, مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے ساتھ صلح کرنا اور ان کے ساتھ محبت و تعظیم کے ساتھ پیش آنا اپنی اولاد کے ساتھ تعظیم پیش آنے سے زیادہ مقدم ہے. اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کے حوالے سے جس طرح کا ذکر کیا گیا, یہ واقعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم کے لیے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مال غنیمت آئی ہے اور وہ چیزیں تقسیم فرما رہے ہیں. حضرت امام حسین نے ایک چیز کا مطالبہ فرمایا, دوسری چیز کا مطالبہ فرمایا, تیسری چیز کا مطالبہ فرمایا. تو جب عبد الرحمن بن عوف آپ کے ساتھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے جو سیدنا عمر کے بڑے گہرے دوست بھی ہیں اور سرکار کے صحابی بھی ہیں, تو انہوں نے یوں ہی مزاحن کہا کہ یہ بھی حسین کو دے دو گے, یہ بھی حسین کو دے دو گے, یہ بھی حسین کو دے دو گے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو ایک بڑی مدبر شخصیت ہے لیکن نسبتوں کا بڑا احترام ہے, اس میں آپ پر ایک کیفیت محبت اور جذبات کی طاری ہوتی ہے, سر سے امامہ اتارتے ہیں اور عرب کا یہ ایک لہجہ ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو یہ بھی دے دیا, یہ بھی دے دیا, یہ بھی دے دیا, تو یہ عمر کے سر پر جو بال ہو گئے ہیں اللہ, یہ بھی حسین کے نانا کا صدقہ ہے. کیا بات. تو یہ بھی جو ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو جو گہرا ربط ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ, جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے, سر یہ تو حسنین کریمین ہیں جن کا رتبہ تو بہت بڑا ہے. حضرت زید بن حارثہ کے صاحبزادے حضرت اسامہ وہ آئے, ان کو آپ نے 3500 درہم دی اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو آپ نے 3000 درہم دی. وہ کھڑے ہو گئے سامنے, کہا والد سمجھ کر نہیں, امیر المومنین سمجھ کے سوال کر رہا ہوں آپ سے, لما فضلت علیہ اسامہ, مجھ پر آپ نے اسامہ کو کیوں فضیلت دی؟ انہوں نے نہ سرکار کے ساتھ کوئی غزوہ لڑا ہے, نہ سرکار کے ساتھ کسی غزوے کے اندر شریک ہوئے ہیں. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سن, اس کا باپ جو زید ہے نا, وہ احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابیک, اور یہ جو اسامہ ہے احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منک, اس کا باپ جو تھا وہ تیرے باپ سے زیادہ حضور کا محبوب تھا. واہ سبحان اللہ. اور یہ بیٹا جو ہے یہ میرے بیٹے سے زیادہ حضور کا محبوب تھا, لہٰذا میں اپنی نسبتوں کو حضور کی نسبتوں پر قربان کرتا ہوں. تو اس میں ایک اور نقطہ جو ہے وہ یہ جو داتا علی حجویری نے کلیئر کیا, وہ یہ ہے کہ حضرت زید بن حارثہ سے بڑا رتبہ سیدنا فاروق اعظم کا ہے. ٹھیک, لیکن اس کے باوجود آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ زید جو تھا اے عبداللہ تیرے باپ سے زیادہ رسول اللہ کا محبوب تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو داتا علی حجوی فرماتے ہیں یہ محبت کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے کہ اپنے بہت کو وہ تھوڑا سمجھے اور محبوب کے تھوڑے کو وہ بہت زیادہ سمجھے. سبحان اللہ. کیا اس وقت کچھ لوگ ایسے آ گئے تھے کہ جو اس باہمی محبت کو, جو احترام کا رشتہ تھا, جو الفت اور چاہت اور مودت کا رشتہ تھا, وہ برداشت نہیں ہو رہا تھا, تو کچھ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش اسی دور میں شروع ہو گئی تھی, اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جیسے جیسے دور آگے پڑتا چلا گیا یہ بڑھتی چلی گئی. جہاں بتدریج اس میں ایسا ہوا, اصل میں ایک بڑی عجیب سوچ کچھ ملت اسلامیہ کے افراد میں بھی پائی جاتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہر سوسائٹی میں کچھ طبقات ہوتے ہیں, اسٹیٹس ہوتا ہے مختلف لوگوں کا, تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرات اہل بیت کوئی الگ ایک طبقہ ہے اور حضرات صحابہ اکرام یہ بالکل ان سے جدا کوئی الگ طبقہ ہے, اور ان کے درمیان جب طبقاتی خلیج حائل کر دی جائے تو یہ بالکل الگ ہیں. معلوم ہوا دیوار کے اس طرف کھڑے ہیں تو وہ دیوار کے اس طرف کھڑے ہیں. ایسی بات بالکل نہیں رہی. جیسے ابھی حضرت علامہ صاحب نے بہت ساری مثالیں دی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو اپنے بیٹے سے ملنا پسند نہیں کرتے دفتری کاموں کے دوران, اور امام حسن مجتبیٰ واپس چلے جائیں تو ننگے پیر دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ وہ عمر کا بیٹا تھا اور تم رسول اللہ کے بیٹے ہو, تم دفتری کاموں میں آ سکتے ہو اور آواز دیے بغیر آ سکتے ہو. تو یہ محبت بلا شبہ ان کے درمیان رہی, اور بہت اچھے روابط صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کے درمیان رہے ہیں. بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اکثر اہل بیت پر کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض کسی بھی جانب سے ہوا اور کسی بھی نوعیت کا ہوا تو انہوں نے تو دفاع بھی کیا. جیسے وہ یہودی نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی فتوحات کے حوالے سے خیبر کے موقع پر اس نے کہا کہ علی تمہارا کوئی کمال نہیں تھا, میں نے تو حساب کتاب لگایا تھا تو نجومی تھا. اس نے کہا ہر ٹھوس چیز اور کثیف چیز نرم ہو جاتی ہے, تم نے اس نرمی سے فائدہ اٹھا کر کے اسلام کے پرچم کو اس چٹان میں گاڑ دیا تھا. حضرت علی مسواک فرما رہے تھے اور وضو کر رہے تھے تو اس پتھر پر ہی بیٹھے تھے, مسواک کو مٹھی میں لیا اور اسی پتھر میں گاڑ دیا. اور تو وہ پھر حساب لگانے لگا یہودی, کہنے لگا اب بھی وہ نرم چیزیں ہو گئی ہیں اس لیے تم نے فائدہ اٹھا لیا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تھے, تشریف لائے اور یہودی کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کو دھکا دیا اور فرمایا
کہ تو جب بھی حساب لگائے گا تو یہی حساب نکلے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت علی کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ کیا بات! اگر ہم محبت کی بات کریں تو محبت کا رشتہ دو طرفہ ہوتا ہے۔ یہ ذکر آیا کہ اہل بیت کا احترام، اس نسب کا احترام صحابہ کرام نے کیا۔ صحابہ کو شان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما رہے ہیں۔ سرکار کی آل نے، اہل بیت نے کس طرح سے صحابہ کرام سے محبت کی ہے اور ان کا احترام کیا ہے۔ دیکھیں باقاعدہ اپنے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے احوال میں کثرت روایتیں ہیں، امام باقر کے احوال میں جو ہے وہ کثرت روایتیں موجود ہیں اس حوالے سے کہ آپ جو ہے باقاعدہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے فلاں فلاں فیصلوں کی طرف تائید فرماتے اور فرماتے یہ حضرت صدیق نے یہ فیصلہ فرمایا، حضرت صدیق نے یہ فیصلہ فرمایا۔ جس طرح کہ آپ خود دیکھیے کہ تذکرۃ الحفاظ کے اندر، تہذیب التہذیب کے اندر، اسماء الرجال کی تمام کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علی نے تو مجھے ایک دفعہ جنا ہے اور ابو بکر نے مجھے 2 دفعہ جنا ہے۔ کیا بات! تو یہ اپنے نانا اور اپنی نانی کی طرف اشارہ کر کے شاہ فرماتے ہیں اور صدیق کا لفظ استعمال فرماتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ جو بہت بڑے ترجمان ہیں اور سب سے بڑے ترجمان ہیں اہل بیت کے، تو وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک بات میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حسنین کریمین کی جو سب سے بڑی منقبت ہے وہ یہ ہے، یہ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ تبع تابعین میں شمار ہوتا ہے، حسنین وہ ہیں جو صحابہ میں شمار ہوتا ہے ان کا۔ جی ہاں۔ اور یہاں پر ایک کانسیپٹ کلیئر کر دوں، بعض لوگ شاید یہ نہ سمجھے کہ 8 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ، یعنی اگر آپ کے پاس اگر کوئی 5 سال کا بچہ آ کر بیٹھے اور آپ کو کوئی مرید بعد میں کہے کہ جناب صابری صاحب کی خدمت میں یہ 5 سال کا ساتھی ہے، تو لوگ کہیں گے یہ تو ان کی توہین ہے کہ جناب صابری صاحب کا یہ مقام تھا کہ 5 سال کا بچہ ان کا ساتھی بن جائے۔ تو اس قسم کے شبہات نہیں پیش کیے جا سکتے، اس لیے کہ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے وہ منبع فضیلت ہے۔ اور علامہ ابن حجر اسقلانی نے نخبۃ الفکر کے اندر صحابی کی تعریف جو کی ہے وہ یہ ہے کہ نظرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، اور نظرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا حضور نے اس کو دیکھا ہو۔ کیا بات! حضور نے بھی جس کو دیکھ لیا وہ صحابی بن گیا۔ کیا بات! اور جسے آپ جیسا فرما رہے کاندھے پر بٹھایا اور یہ شرف عطا فرمایا، تو ان کی صحابیت کا کیا کہنا ہے۔ کیا بات! بہت شکریہ حضرت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب آپ کا، بہت شکریہ علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب آپ کا، بہت شکریہ دونوں آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، بات وہی ہے کہ ہم نے تو صرف سنا ہے اہل بیت اطہار کی، اہل بیت کی جس طرح شان، جس طرح فضیلت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، آقا علیہ السلام کی وہ روایات سنی ہیں، وہ احادیث مبارکہ سنی ہیں، اقوال سنے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رویے ہمارے سامنے الفاظ کی صورت میں کتابوں میں ملتے ہیں۔ بہت اثر ہوتا ہے اس کا، لیکن اس سے بہت بڑھ کر اثر تب ہوتا ہے کہ جب خود کوئی دیکھ لیتا ہے۔ عین الیقین کی حد تک آقا علیہ السلام کے صحابہ نے اس محبت کو دیکھا ہے۔ محبت کیسی محبت کہ امام حسن اور امام حسین آ جائیں اور آقا علیہ السلام نماز میں ہوں تو آقا علیہ السلام حسین کے لیے پشت پر سوار ہو جائیں تو سجدہ طویل کر دیا کرتے۔ کیا صحابہ کرام اس محبت کے عالم کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے؟ کیا آقا علیہ السلام نے جب پشت پر سوار کیا ہوگا حسین کو تو کیا صحابہ کرام دیکھ نہیں رہے ہوں گے؟ اور جو انداز صحابہ کرام نے اپنایا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلام ہے فاروق اعظم کو، غزوے سے لوٹے ہیں، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، سب کو 500 درہم دیے جا رہے ہیں، حسنین کریمین تشریف لائے، آپ نے 1000 درہم دیے، حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے، عرض کیا کہ امیر المومنین ہم سب کو 500 درہم، انہیں 1000 درہم، آپ جلال میں آ گئے، فرمایا کوئی ایک بھی رشتہ تمہارے پاس حسنین کریمین جیسا ہے؟ ان جیسا باپ لے آؤ، ان جیسا نانا لے آؤ، ان جیسی نانی لے آؤ، ان جیسی ماں لے آؤ، ایک بھی رشتہ اگر ان جیسا لے آؤ گے خدا کی قسم عمر تمہیں بھی 1000 درہم دے گا۔ تو محبت کا یہ انداز مہر وجدانی صاحب نے، آج بھی میں ان کی ایک نظم آپ کو سنا رہا ہوں آج کے موضوع کے تعلق سے، عہد حاضر کے بہت بڑے شاعر مہر وجدانی صاحب نے یہ بہت خوبصورت کلام لکھا ہے کہ اصحاب نبی کرتے تھے آپس میں محبت، تاریخ یہ کہتی ہے مثالی تھی اخوت، ایک دوسرے کا اتنا ادب کرتے تھے وہ لوگ، دوران تکلم بھی وہ کرتے نہ تھے سبقت، اور اخلاق حمیدہ کی تصاویر تھے وہ لوگ، اللہ کے محبوب سے ان کو جو تھی نسبت، اور دنیا کے ہر ایک رشتے سے اصحاب نبی کو، دنیا کے ہر ایک رشتے سے اصحاب نبی کو
محبوب تھی اللہ کے محبوب کی عطرت، ابو بکر ہوں، فاروق ہوں، عثمان غنی ہوں، ان سب کو بہت آل نبی سے تھی محبت، اور تاریخ سے ثابت ہے کہ خلفائے ثلاثہ حسنین کریمین سے کرتے تھے محبت، اور سب ہی کو تھے محبوب نواسی و نواسے، سب ہی کو تھے محبوب نواسی و نواسے، وہ سب کے تھے اللہ کے محبوب کی عطرت۔ اور کل ظلم و ستم آل نبی پہ جو ہوا تھا، ہے آج بھی افسردہ و غمگین یہ امت، اور آندھی جو چلی ظلم کے میدان وغا میں، آندھی جو چلی ظلم کی میدان وغا میں، اس گرد میں روپوش ہوا مہر رسالت، تاریخ یہ کہتی ہے مثالی تھی اخوت۔ ناظرین کرام، آپ اس پروگرام سے میں اب اجازت چاہوں گا، اور کل انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر اسی وقت 7:30 بجے رات پاکستانی وقت کے مطابق ایک مرتبہ پھر آپ سے اس پروگرام میں ملاقات ہوگی، اور ایک نئے موضوع کے ساتھ اسی سیریز میں ذکر شہدائے کربلا میں آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ تسلیم جو کریم ابن کریم ہے، جو کریم ابن کریم ہے، جو امام ابن امام ہے، وہ حسین میرا امام ہے، وہ حسین